حي على الفلاح حي على الفلاح خودکشی کرنا گناہ کبیرہ میں داخل ہے، سخت حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خودکشی کر لے تو کیا اس کو کافر قرار دیا جائے گا یا کافر قرار نہیں دیا جائے گا؟ فرقہ خوارج اور فرقہ معتزلہ، ان دونوں کا مشہور عقیدہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج ہے۔ پھر فرقہ خوارج کے نزدیک وہ شخص کافر ہے، اور معتزلہ کے نزدیک نہ کافر ہے اور نہ مومن ہے، دونوں کے درمیان رہتا ہے۔ تو خودکشی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور خودکشی کرنے والے کو کافر قرار دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث گزر چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل نفسہ بحدیدہ فحدیدتہ فی یدہ یتوجع بها فی بطنہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا۔ جو شخص اپنے آپ کو کسی دھاردار آلے سے قتل کر لے تو وہ دھاردار آلہ قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ دوزخ کی آگ میں اس دھاردار آلے کو اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا۔ ومن شرب سمن فقتل نفسہ فہو یتحساہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا۔ اور جو شخص زہر پی لے اور زہر پی کر اپنے آپ کو مار ڈالے تو وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش زہر پیتا رہے گا۔ ومن تردى من جبل وقتل نفسہ فہو یتغدى فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا۔ اور جو شخص پہاڑ کے اوپر سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر لے، اپنے آپ کو مار ڈالے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش پہاڑ کے اوپر سے ہی گرتا رہے گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو شخص جس چیز کے ذریعے خودکشی کرے گا اور جس طریقے سے خودکشی کرے گا، قیامت کے دن دوزخ میں اس شخص کو اسی چیز کے ذریعے سزا دی جائے گی اور اسی طریقے سے سزا دی جائے گی۔ اگر کوئی شخص اپنے پیٹ کے اندر چاقو مار لے اور اپنے آپ کو ہلاک کر لے تو قیامت کے دن دوزخ میں اسی طریقے سے اس کو سزا دی جائے گی کہ وہ پیٹ میں چاقو مارتا رہے گا، جب تک دوزخ میں رہے گا وہ اپنے پیٹ میں چاقو مارتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے زہر پی لیا اور زہر پی کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، خودکشی کر لیا، تو قیامت کے دن دوزخ میں ایسا شخص زہر پیتا رہے گا، زہر پلا کر اس کو سزا دی جائے گی۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا لے اور ہلاک کر لے تو وہ دوزخ میں پہاڑ کے اوپر سے ہی گرتا رہے گا۔ یعنی دنیا کے اندر خودکشی کرنے والا
جس طریقے سے خودکشی کرے گا اور جس چیز کے ذریعے خودکشی کرے گا، قیامت کے دن دوزخ میں اس کو اسی طریقے سے اور اسی چیز سے سزا دی جائے گی۔ تو مرتکب کبیرہ کافر ہے یا کافر نہیں ہے، اس سلسلے میں امام مسلم نے باضابطہ باب قائم کیا ہے، باب الدلیل علی ان قاتل نفسہ لا یکفر، خودکشی کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ اور اس باب کے اندر حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کا قصہ نقل کیا ہے۔ حضرت طفیل قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے۔ ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے یہاں ایک مضبوط قلعہ ہے، یہاں مکے کے اندر کفار و مشرکین آپ کو پریشان کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، آپ ہمارے یہاں تشریف لے چلیں، آپ کی حفاظت ہو جائے گی اور آپ امن و اطمینان کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے قبیلہ دوس کی طرف ہجرت کرنے سے انکار فرما دیا۔ پھر جب آپ علیہ السلام مکے سے ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو حضرت طفیل بن عمرو اور ان کے قبیلے کا ایک اور شخص، یہ دونوں حضرات مدینہ آ گئے، ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد مدینے کی آب و ہوا ان کے موافق نہ آ سکی اور طبیعت خراب ہو گئی۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کے ساتھ جو شخص آیا ہوا تھا وہ بیمار پڑ گیا اور بہت زیادہ گھبرا گیا، یہاں تک کہ اس نے ایک چاقو لیا اور اپنی انگلیوں کے جوڑوں کو کاٹ ڈالا، جس کی وجہ سے خون جاری ہو گئے اور اس شخص کی موت ہو گئی، وہ شخص مر گیا۔ اس کے مر جانے کے بعد حضرت طفیل نے اس کو خواب میں دیکھا تو اس کو بہت اچھی حالت میں دیکھا، لیکن یہ بھی دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو چھپائے ہوئے ہے۔ حضرت طفیل نے اس شخص سے خواب کے اندر ہی سوال کیا، بتاؤ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت طفیل کے ساتھی نے کہا کہ ہجرت کی برکت سے میری مغفرت کر دی گئی، مجھ کو معاف کر دیا گیا، اگر ہجرت نہ کرتا تو ممکن تھا کہ میری بخشش نہ ہوتی، لیکن آپ علیہ السلام کی طرف ہجرت فرمانے کی وجہ سے میرے رب نے مجھ کو بخش دیا ہے۔ پھر حضرت طفیل نے اس سے پوچھا کہ اپنے ہاتھ کو کیوں چھپائے ہوئے ہو، ہاتھ کو کیوں ڈھکے ہوئے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرے رب نے مجھ سے کہا کہ جو چیز تم نے خود خراب کی ہے میں اس کو صحیح نہیں کروں گا، اپنے ہاتھ کو تم نے کاٹا ہے اور خودکشی کی ہے، اس لیے میں اس کو صحیح نہیں کر سکتا۔ یہ خواب حضرت طفیل نے دیکھا، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا خواب آپ علیہ السلام سے بیان فرما دیا۔ خواب سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا فرمائی، فرمایا اللہم ولیدیہ فاغفر، اے اللہ جس طریقے سے آپ نے اس کو بخش دیا ہے اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دیجئے اور معاف کر دیجئے۔ حضرت طفیل کا خواب میں اس شخص کو اچھی حالت میں دیکھنا اور آپ علیہ السلام سے خواب کو بیان فرمانا اور آپ علیہ السلام کا اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا فرمانا اس بات کی دلیل ہے
کہ خودکشی کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا اور خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، الا یہ کہ خودکشی کرنے والا اگر خودکشی کو حلال سمجھ کر کرے تو جیسا کہ عام قاعدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا اگر حلال سمجھ کر کر رہا ہے تو ایسا شخص ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک یہ بات معلوم نہ ہو اور اس کی کوئی دلیل نہ ہو کہ اس نے حلال سمجھ کر کیا ہے، تب تک اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے جو حدیث گزر گئی کہ جو شخص جس طریقے سے خودکشی کرے گا اس کو اسی طریقے سے دوزخ میں سزا دی جائے گی، اس میں یہ جو لفظ آیا ہے خالدم مخلدن فیہا ابدا، اس سے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ خودکشی کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اہل سنت والجماعت جن کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا اگر گناہ کبیرہ کو حلال سمجھ کر نہ کرے تو اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا اور وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں اور اس قسم کی احادیث میں تعویل کرتے ہیں۔ خالدم مخلدن فیہا ابدا کی تعویل اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ہے کہ یہاں خلود سے مقصد طویل مراد ہے کہ ایسا شخص بہت دنوں تک دوزخ کے اندر رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ خالدم مخلدن فیہا ابدا کی دوسری تعویل اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ہے کہ اس کا تعلق عذاب سے ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر اس نے خودکشی کی ہے اور جس چیز کے ذریعے کی ہے اسی چیز کے ذریعے اسی طریقے سے اس کو سزا ملتی رہے گی، یہ مطلب ہے خالدم مخلدن فیہا ابدا کا۔ اور تیسری تعویل یہ کی جاتی ہے کہ یہاں پر شرط محذوف ہے اور مطلب یہ ہے ان جازاہو، اگر خودکشی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ سزا دیں تو ہمیشہ ہمیشہ یہ سزا دے سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو یہ سزا دیں اور اگر چاہیں تو اس کو یہ سزا نہ دیں۔ تو خالدم مخلدن فیہا ابدا سے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ خودکشی کرنے والا کافر ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اہل سنت والجماعت اس کے اندر تعویل کرتے ہیں، یا تو اس سے مقصد طویل مراد ہے کہ بہت دنوں تک دوزخ میں رہے گا، یا اس کا تعلق عذاب سے ہے کہ دوزخ میں جب تک وہ رہے گا تب تک اس کو یہ سزا ہوتی رہے گی، سزا کبھی بند نہیں ہوگی۔ یا تیسری تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ ان جازاہو شرط محذوف ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دیں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، لیکن یہ اللہ کی مشیت کے اوپر موقوف ہے۔ یا چوتھی تعبیر یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ حلال سمجھ کر کرتا ہے، مستحل کے لیے ہے، حلال سمجھنے والے کے لیے ہے کہ حلال سمجھ کر اگر خودکشی کرتا ہے تب ہمیشہ ہمیشہ وہ دوزخ میں رہے گا۔